السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ جس نے ہم نے اسلام کی نعمت سے نوازا، اور اگر اللہ ہمیں اس نعمت کو نہ بخشتا اور ہمیں نہ دیتا تو ہم آج بھٹک رہے ہوتے اور کوئی ہمیں اور نہ عطا کر سکتا. Our topic for today's session of Wednesday night exclusive is، جو کہ ہم ہر وینسڈے کو ڈفرینٹ ٹاپک کور کرتے ہیں، is the power of gratitude. You want to live happily, you want to be happy, be grateful. اور اس میں ہم آج بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں پڑھیں گے، اسلامکلی بھی اور کنٹمپری نالج جو ہمیں ریسرچز بتاتی ہیں کہ ہاؤ کین وی چینج آور لائف اسٹائلز، ہاؤ کین وی چینج دا وے وی تھنک تھرو دس امیزنگ ہیبٹ اینڈ کوالٹی آف گریٹیٹیوڈ. یہ ایسی کوالٹی ہے جس کا مسلمان تو کرتے ہی ہیں، یعنی اس میں بلیو کرتے ہیں، کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتے، اینڈ دے آر ویری مچ انٹو اٹ ہاؤ ٹو بی گریٹفل اینڈ گریٹیٹیوڈ. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دس از دا موسٹ پروڈکٹیو ایموشن وچ از گریٹیٹیوڈ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام از ڈیزائنڈ ٹو میک آور لائفز سکسیزفل. آخرت میں تو بات کی بات ہے، دنیا میں بھی اسلام ہماری لائف کو سکسیزفل بنانا چاہتا ہے. یعنی اف یو ریڈ دا لائف آف انٹرپرینیورس اینڈ دا ٹاپ سی ای اوز اینڈ دا بگ شاٹس آف دا کرنٹ ایرا، جو سکسیزفل ہیں بائی دا ڈیفینیشن آف سکسیس مین ہیز میڈ، جو انسان نے بنائی ہیں ڈیفینیشن آف سکسیس، دے واٹ دے ڈو از دے wake up and they are grateful. They show gratitude of the blessings they have. ان کی جو نعمتیں ان کے پاس ہیں وہ آنکھیں کھولنے سے پہلے انفیکٹ ان کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس روف ہے، ہمارے پاس بستر ہے، ہمارے پاس تکیہ ہے، ہمارے پاس فیملی ہے، ہمارے پاس ہمارا پیٹ ہے، ہمارے پاس ہیلتھ ہے. اینڈ دس از ون آف دا موسٹ پروڈکٹیو ایموشنز. اینڈ واٹ ڈز اسلام ٹیچز اس؟ اسلام تو کہتے ہیں کہ تم آنکھیں جب کھولتے ہو تو تم نے کیا کہنا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہ پڑھتے ہیں، شاید کچھ پڑھتے ہوں، لیکن کتنے لوگوں کو اس کا مطلب پتہ ہے؟ ہم تو بس ایسے رڑی ٹڑی دعائیں پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ماں باپ نے سکھا دیں. آنکھیں کھولتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمد للہ یا رب. وہ لوگ تو اپنے تکیے کا اور بیڈ کا اور ڈفرینٹ چیزوں کا شکر ادا کریں، ہم کہہ رہے ہیں یا رب تو نے ہمیں لائف دے دی الحمد للہ. اور ہم سبحان اللہ ہمیں تو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جسٹ امیجن جو اصحاب صفہ تھے، جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، جو بالکل کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ سطر چھپانے کو مشکل سے ایک کپڑا تھا ان کے پاس، نہ پانی گرم ملتا تھا، نہ کوئی لگژریز تھیں، نہ کوئی وہ آرتھوپیڈک بیڈس پہ سوتے تھے، نہ کوئی ان کے پاس لیوش لائف اسٹائل تھا. اور وہ بھی اتنی بھوک اور پیاس کے بعد اور اسلام کے لیے قربانی دینے کے بعد when they wake up in the morning and they used to say الحمد للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں زندگی واپس کر دی. الذی احیانا بعد ما اماتنا، سانسوں کا بھی شکر ہے یا رب تیرا. تو ہمیں کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اینڈ ریسرچز ہارورڈ کو پڑھ لیں، آکسفورڈ کو پڑھ لیں، جیسے کہ جو سکسیزفل لوگ ہیں آج کل کے، دوز دا موورز اینڈ شیکرز آف دا ورلڈ ناؤ اے ڈیز، دے آر ارلی رائزرز. واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو از اسلام از ڈیزائنڈ ٹو میک یو اینڈ می سکسیزفل. جو لوگ جن کے پاس اسلام نہیں ہے وہ بھی وہ کوالٹیز اپنانا چاہ رہے ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. دے رائز ارلی فرام 4 to 6 AM in the morning. چاہے ان کو دفتر 9 بجے جانا ہوتا ہے لیکن دے رائز ارلی. اور اسلام ہمیں کتنے بجے صبح اٹھاتا ہے فجر کے لیے؟ اللہ اکبر. سردیوں میں 6 بجے تو پھر گرمیوں میں 3 بجے 4 بجے. اسلام از ڈیزائن ٹو میک اے سکسیزفل. اور ریسرچز کیسی ہیں کہ کہتی ہیں کہ واٹ دے ڈو از وین دے ویک اپ ان دا مارننگ دے میڈیٹیٹ. سکسیزفل پیپل دے میڈیٹیٹ. اور ہم اٹھتے کیا کرتے ہیں؟ تہجد یا فجر کی نماز. اینڈ سکسیزفل پیپل ریڈ موٹیویشنل ٹیکسٹس. کبھی کسی کی، کبھی نوم چومسکی کی کتابیں، کبھی رابن شرما کی کتابیں، کبھی کسی کس کی. اینڈ وٹ ڈو مسلمز ریسائٹ؟ وٹ کوڈ بی مور موٹیویشنل دین دا بک آف اللہ جل جلالہ، دا قرآن. اور فجر میں آپ دیکھیں کہ جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ بھی لمبی ہوتی ہیں. سو وی ریڈ the Quran. So what I'm telling you guys is ہمیں سیلف ہیلپ بکس پڑھنی چاہیے، لیکن واللہ when we have Islam
وی ہیو دا موسٹ پروڈکٹیو ایموشن وچ از دا ایموشن آف گریٹیوڈ. اور اسلام ڈیزائنڈ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب بنائے. اینڈ وائی ڈو دے فیل امپورٹنٹ؟ وہ لوگ جو ہیں جو یعنی جن کے پاس اسلام نہیں ہے, دے فیل امپورٹنٹ بیکاز ان کے پاس مال ہے, ان کے پاس گھر ہے, ان کے پاس بڑی گاڑی ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس ہیلتھ ہے. مگر اگر جس انسان کے پاس یہ مال اور بڑی گاڑی اور پیسہ اور ہیلتھ اور یہ سب کچھ نہ ہو تو ہی ڈزنٹ فیل امپورٹنٹ. بٹ وائی ڈو وی فیل امپورٹنٹ؟ ہم اس لیے امپورٹنٹ فیل نہیں کرتے کہ ہمارے پاس مال ہے یا پیسہ ہے یا صحت ہے یا بڑی گاڑی ہے یا بڑا گھر ہے. نہیں, ہم اس لیے امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم جب چاہیں رب کو پکار سکتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہماری امپورٹنس کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, انسان بنایا. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کو بنایا. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں بھی یا چلتے پھرتے ہوئے یا اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہم جب رب کو پکاریں اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دیتا ہے. ہم بولے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنى علیہ عبدی, میرے بندے نے میری ثنا پریز بیان کی. ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید بڑائی کبریائی بیان کی. دیٹ از دی ریزن وی فیل امپورٹنٹ. سو ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ ریزن نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو امپورٹنٹ فیل کیا, نہیں ہے تو نہ ہی کیا. وی فیل امپورٹنٹ بیکاز وی ہیو اللہ اینڈ وی آر دا امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ میں ابھی آپ کو اسلام سے ذرا نا یعنی میں آپ کو تھوڑی ریسرچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں جو اسلامک ویلیوز ہیں, جو ایتھکس ہیں, ان کی ویلیو ہمارے دل میں بڑھے. ایک شخص تھا, اس پہ آرٹیکل لکھا گیا اے مین ہو لافڈ ہز وے آؤٹ, اور ایک اور بھی ٹائٹل ہے اے مین ہو لافڈ ایٹ دا فیس آف ڈیتھ, یعنی وہ ہنستے ہنستے اس نے اپنا زندگی کا راستہ بنا لیا. اس کا نام تھا نارمن کزنز. اس کو ایک ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی, اس کا نام تھا اینکیلوسنگ اسپونڈیلائٹس. یہ کنیکٹیو ٹیشو کا ڈس آرڈر ہے اور یہ بڑی فیٹل النس ہے. 50 میں سے ایک بندہ سروائیو کرتا ہے, باقی سب مر جاتے ہیں. تو ڈاکٹرز نے جب ڈائگنوز کیا تو بڑے لاسٹ اسٹیجز پہ تھا, تو اس نے کہا گو اینڈ سے گڈ بائی ٹو یور فیملی, آپ کے پاس کچھ دن رہ گئے ہیں اور لیٹ اس ٹرائی آور لک, جو کر سکتے ہیں کریں گے, آپ جا کے گھر والوں کو اللہ حافظ بول کے آ جائیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ بڑا ڈپریس ہو گیا, اس نے ہنسنا کھیلنا چھوڑ دیا, وہ بڑا مایوس ہو گیا لائف سے. اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھے یعنی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ اینکیلوسنگ اسپونڈیلائٹس ہے, یہ ڈیزیز ہے, تب تک میں چل پھر رہا تھا, خوش تھا, یعنی ایشوز تھے کچھ مجھے فزیکلی, لیکن آئی واز ہیپی اینڈ آئی واز اسمائلنگ. بٹ جب سے مجھے ڈائگنوسس ہوئی اور مجھے پتہ لگا کہ میں مرنے والا ہوں, تو میں تب سب سے تو بستر پہ لیٹا رہ گیا, مجھے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا. سو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں, میں جو ہے نا تنگ آ گیا ہوں ہاسپٹلس کے چکر لگا کے اور اس ڈپریشن انزائٹی سے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو مائی اون ٹریٹمنٹ اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو لیو مائی لائف ہیپیلی, جو میرے پاس 2-4 مہینے رہ گئے ہیں. تو اس نے کیا کیا, کچھ اپنے دوست ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ڈوز آف وٹامن ای لی, جو کہ اس کو ضروری تھی. اور کیا کیا کہ جو اس کے نیگیٹو ایموشنز تھے نا, سچ ایز فرسٹریشن اور سپریسڈ ریج جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا, اس کو اس نے ریلیو کیا. اور پازیٹیو ایموشنز اس نے چاہا کہ میں میکسیمم اپنے اندر لے کے آؤں, لائک لو اینڈ ہوپ اینڈ فیتھ اینڈ لافٹر اینڈ کانفیڈینس. تو وہ نا سیلف ٹریٹمنٹ کرنا شروع ہو گیا, اور وہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ اور خاندان والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع ہو گیا. اینڈ ہی میڈ اے ڈیسیژن کہ میں جو بھی لائف گزاروں گا نا اس کے بعد وہ ہنستے کھیلتے ہوئے گزاروں گا, خوشی میں گزاروں گا. اینڈ یو نو واٹ, آفٹر اے فیو منتھس ہی واز فیلنگ بیٹر, اور اس میں جو ویکنیس تھی اور وہ سب کچھ تھا وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اینڈ دا ڈاکٹرز ور شاکڈ. اور اس کو یہ ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی 1964 میں, اور اس کی ڈیتھ ہوئی 1990 میں. یعنی ہی لیوڈ